السلام علیکم ناظرین و سامعین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو عرب 5 نیوز چینل پر۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کی جانب، لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تمام ویزا بیٹس اور تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں۔ آج 8 شوال 1442 ہجری 20 مئی 2021 ہے اور سعودی عرب میں کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 1213 ہے۔ صحتیاب ہونے والے 910 اور اموات 13 ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 349، منطقہ ریاض میں 334، منطقہ الشرقیہ میں 148، مدینہ منورہ میں 104، اسیر میں 74، جزان میں 60، تبوک میں 37، قصیم میں 31، نجران میں 26، باہا میں 19، حدود شمالیہ میں 13، حائل میں 11 اور منطقہ الجوف میں 7۔ ٹوٹل مریض اب تک 4,36,239 ہو چکے ہیں، 4,20,671 صحتیاب جبکہ 7,201 اموات۔ اب بڑھتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ 1 اگست سے اسکولوں، دفاتر، تفریحی سرگرمیوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ویکسین لگوانا لازمی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ سرکاری اور نجی اداروں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، تقریبات و تجارتی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے ویکسین لگوانا ضروری ہے۔ یہ پابندی پبلک ٹرانسپورٹ سے استفادے، اساتذہ و استانیوں کی ڈیوٹی، یونیورسٹیوں اور کالج کے تعلیمی عملے، پیشہ ورانہ و تکنیکی تربیت کے ادارے میں حاضری پر بھی لاگو ہوگی۔ فیصلے پر عمل درآمد اتوار 1 اگست 22 ذی الحج سے ہوگا۔ غیر ملکی سفر پر پابندی ختم ہوتے ہی ایئرپورٹس پر رونقیں بحال۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹس کے ٹرمینل پر ایک بار پھر مسافروں کی چہل پہل شروع ہو گئی ہے، جس سے ایئرپورٹس کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 1 برس سے زیادہ عرصے تک سعودی شہریوں کے لیے معطل کیے جانے والے بین الاقوامی سفر دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ ملک کی فضائی، زمینی اور سمندری راستوں کے ذریعے سفر کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتے ہی ان سعودی شہریوں کو سفر کی اجازت دی گئی ہے جو یا تو گزشتہ 6 ماہ کے اندر ویکسین لگا چکے ہوں یا وہ کورونا وائرس کی وبا سے صحتیاب ہو چکے ہوں۔ ایئرپورٹس پر مسافروں کی آمد اور ٹریفک کی روانی نہایت منظم طریقے سے جاری تھی۔ ٹرمینل میں صرف ان لوگوں کو داخلے کی اجازت دی تھی جن کے پاس فضائی ٹکٹ موجود تھے یا جو کسی معذور مسافر کے ساتھ معاون کے طور پر آئے تھے۔ یہ شرائط تمام مسافروں پر لاگو ہوں گی، خواہ وہ محض سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہوں، پڑھنے جا رہے ہوں، کسی کام یا علاج معالجے کی غرض سے بیرون ملک جانا چاہتے ہوں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ویکسین لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وائرس نہیں لگے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ کورونا ویکسین کی خوراک لینے والے ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی جاری رکھیں، یہ سب کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ویکسین سے وائرس لگنے کا تناسب بڑی حد تک کم ہو جاتا ہے، لیکن ویکسین لینے کا مطلب یہ نہیں کہ وائرس نہیں لگے گا، کیونکہ وبا موجود ہے اور وبا کے مکمل خاتمے احتیاطی تدابیر کی پابندی ضروری ہے۔ سعودی عرب آنے پر قرنطینہ، ہوٹل پیکیج کیا ہیں؟ سعودی عربین ایئر لائنز کے ملک آنے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ کے حوالے سے وضاحتی بیان جاری کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ کا کہنا ہے کہ جن مسافروں کو مقررہ نظام کے مطابق سعودی عرب آنے پر قرنطینہ کیا جائے گا، انہیں ہوٹلز کے پیکیجز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ 3 اسٹار ہوٹل کے پیکیج کے تحت انہیں ہوٹل میں 6 رات بسر کرنے کی سہولت ہوگی۔ ناشتہ، دوپہر اور رات کا کھانا کمروں میں مہیا ہوگا۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل ٹرانسپورٹ اور کورونا ٹیسٹ کی فیس بھی اسی پیکیج میں شامل ہوگی۔ فیکس پیکیج 3,000 ریال کا ہوگا۔ دوسرا پیکیج 4 اسٹار ہوٹل کا ہے، اس کے تحت تمام سہولیات مہیا ہوں گی۔ فیکس پیکیج 5,000 ریال کا ہوگا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے تیسرے پیکیج میں فیکس 7,000 ریال وصول کیے جائیں گے۔ سعودی عرب آنے والے ان مسافروں کو جن پر قرنطینہ کی شرط لاگو ہوگی، قرنطینہ پیکیج کی قیمت فضائی کمپنی کو ادا کرنا ہوگی۔ یاد رہے کہ قرنطینہ پیکیج ریزرویشن 8 مئی سے 30 جون 2021 تک مؤثر رہے گی۔ بکنگ آن لائن ایجنسیوں یا رابطہ ایجنسیوں یا ٹریول ایجنسیوں کے ذریعے ہوگی۔ بکنگ فیس واپس نہیں ہوگی، البتہ پیکیجز میں پیشگی اطلاع کے بغیر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے نرخ کیوں بڑھ گئے؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں گزشتہ 4 ماہ کے دوران پہلی مرتبہ سونے کے نرخوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔
یہ اضافہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب ڈالر کی قدر اور شیئرز کے نرخوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ایک ویب سائٹ کے مطابق سرمایہ کار زیادہ خسارے والے شعبوں کے بجائے پھر سونے کی شکل میں اپنا سرمایہ محفوظ کرنے لگے ہیں۔ یہ رجحان بعض ایشیائی ممالک میں کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز و افراد زر میں اضافے کے باعث دیکھنے میں آیا ہے۔ سونے کے نرخوں میں اضافہ سعودی عرب ہی نہیں پوری دنیا میں ہوا ہے۔ منگل کے لین دین میں ایک اونس سونے کی قیمت 1.6% اضافہ ہوا، جو 7 جنوری 2021 کے مقابلے میں نیا ریکارڈ ہے۔ چاندی کی قیمت میں 0.909% اضافہ ہوا، جبکہ کاپر کی قیمت 0.0570% بڑھی ہے۔ منگل کو سعودی عرب میں 24 کیرات 1 گرام سونے کی قیمت 225.31 ریال، 22 کیرات کی 1 گرام سونے کی قیمت 206.50 ریال رہی۔ اسرائیل ہلاکتوں میں اضافہ، فرانس کی جنگ بندی کی پیشکش۔ اسرائیل اور غزہ کے درمیان کشیدگی نے دونوں طرف مزید جانیں لی ہیں، جبکہ دوسری جانب اس خون ریزی کو روکنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اقوام متحدہ میں چین کے سفیر نے کہا ہے کہ فرانس جنگ بندی کے لیے سیکورٹی کونسل میں قرارداد لا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے موجودہ صدر یانگ جن نے تصدیق کی ہے کہ ان کو فرانس کے مستقبل مندوب نکولس دی نے بتایا ہے کہ ان کا ملک ایک نئی قرارداد تیار کر رہا ہے جس میں جنگ بندی کے لیے کہا جائے گا۔ دوسری جانب ساحلی پٹی میں موجود AFP کے ایک نمائندے کا کہنا ہے کہ غزہ شہر میں آدھی رات کے بعد وقفے سے بمباری جاری رہی اور اس دوران اسرائیلی طیاروں کی آواز سے شہری جاگتے رہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے حملوں میں ایک ہفتے کے دوران 63 بچوں سمیت 2017 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 1400 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔